اس سال ڈیووس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کو محض ایک معاشی اجتماع نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس بار یہ عالمی طاقتوں کے مابین ابھرتے ہوئے تصادم کی علامت بن کر سامنے آیا ہے۔ فورم کا ماحول اس کشیدگی کے زیر اثر رہا جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ بدھ کی شام تک صدر ٹرمپ نے فوجی طاقت کے ذریعے گرین لینڈ کو ضم کرنے اور یورپی ممالک پر تجارتی محصولات عائد کرنے کی دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کو دفاعی ضروریات کے تحت گرین لینڈ کی مکمل ملکیت درکار ہے۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کی اہمیت کو روس اور چین کے ساتھ جاری عالمی طاقت کے مقابلے کے تناظر میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ کا اصل مسئلہ معدنیات نہیں بلکہ سلامتی ہے۔ کینیڈا کا وجود بھی امریکہ کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں صرف امریکہ ہی اس خطے کو محفوظ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ڈنمارک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ڈنمارک کا رویہ ناشکرا رہا ہے۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو برف کا ٹکڑا قرار دیا اور کہا کہ یورپ اپنی شناخت کھوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کی سربراہ نے دعویٰ کیا کہ دنیا اب خالص طاقت کے اصول پر چل رہی ہے، خواہ وہ معاشی ہو، فوجی ہو یا پھر تکنیکی۔ ان کے مطابق یورپ کو اپنی روایتی احتیاط ترک کر کے تیز اور سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ ادھر نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات اور مستقبل کے ممکنہ معاہدے کے اشارے نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ امریکی اور نیٹو حکام کی جانب سے ایسے انتظامات پر بات چیت کی اطلاعات سامنے آئیں جن کے تحت امریکہ کو گرین لینڈ میں محدود خود مختار فوجی موجودگی دی جا سکتی ہے۔ تاہم ڈنمارک نے واضح طور پر اسے اپنی سرخ لکیر قرار دیا ہے۔ اس بحران نے اٹلانٹک کے دونوں کناروں پر قائم اتحاد کے مستقبل پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم ہو، فرانسیسی صدر اور یورپی مرکزی بینک کے سربراہ، ان سب کے رد عمل نے اس تصادم کو مزید نمایاں کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قواعد پر مبنی عالمی نظام کمزور پڑ رہا ہے اور طاقت کھل کر فیصلہ کن اصول بن چکی ہے۔ گرین لینڈ کی اسٹریٹجک اہمیت، آرکٹک بحری راستوں کی کشادگی، میزائل دفاعی نظام اور توانائی و معدنی وسائل نے اسے عالمی طاقتوں کے تصادم کا مرکز بنا دیا ہے۔ ایسے میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا گرین لینڈ پر صدر ٹرمپ اور یورپ کے درمیان کوئی عملی معاہدہ ہو پائے گا؟ کیا فوجی کارروائی سے گریز صدر ٹرمپ کے موقف میں لچک کی علامت ہے یا محض ایک حکمت عملی؟ یورپی قیادت کے بیانات کیا اس امر کی نشاندہی نہیں کرتے کہ یورپ اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ دنیا اب اصولوں نہیں بلکہ منہ زور طاقت کے زور پر چل رہی ہے؟ اور کیا دنیا کی اشرافیہ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ورلڈ اکنامک فورم دراصل دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والے بین الاقوامی نظام میں آنے والی بڑی اور فیصلہ کن تبدیلیوں جہانات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟